السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل آپ کے لیے ہمارے سامنے ہے اس میں کل 9 اشعار ہیں۔ اگر ہم ان تمام شعروں کی شرح کرنے لگیں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، یعنی پارٹ 1 اور پارٹ 2، اور آپ اسی طرح سے ان غزلوں کی شرح کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ غزل کافی مشہور ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے آدمی، انسان۔ رقیب کہتے ہیں کسی بھی معشوق کے 2 عاشقوں کو، وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب کہتے ہیں، اور نامہ بر کہتے ہیں اس کو جو خط لائے اور لے جائے، یعنی ڈاکیا۔ آج کے زمانے میں کہہ لیجئے تو پوسٹ مین۔ آج کل تو خیر کوریئر کا زمانہ ہے تو آپ کوریئر مین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن غالب کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا۔ یہ ہم نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے آپ سے یہ بات کی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے یعنی عاشق نے محبوب کو خط پہنچانے کے لیے نامہ بر تلاش کیا، یعنی کوئی خط لے جانے والا تلاش کیا۔ وہ جب خط لے کر محبوب کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھا، یعنی محبوب کو اس نے دیکھا۔ اس کا کام تو یہ تھا کہ خط لے کر گیا تھا تو خط پہنچا دیتا، اور اگر محبوب جواب دیتا تو وہ جواب لے آتا، لیکن وہ تو جاتے ہی محبوب پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ اگر نامہ بر نے محبوب کو دیکھتے ہی اس کو دل دے دیا اور اس پر عاشق ہو کر میرا رقیب بن گیا، تو اب میں اس کو کیا الزام دوں؟ آخر وہ انسان ہے، اور کوئی بھی انسان جو اپنے ہوش اور حواس میں ہو میرے محبوب جیسے حسین کو دیکھ کر دل دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پھر میں اپنے محبوب کے اوپر عاشق ہونے والے اپنے نامہ گر کو کوئی قصور اس کا میں نہیں سمجھوں گا، میں اسے بالکل قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں نے تو اسے نامہ بر بنا کر بھیجا تھا، اب اگر وہ میرا رقیب بن گیا ہے تو میں اسے کیا کہہ سکتے ہیں۔ پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا محبوب اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا دلربا ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھے تو دل دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہمارے نامہ بر نے بھی کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارا خط انہیں دیکھتا، وہ گیا اور جب اس نے ہمارے محبوب کو دیکھا تو وہ عاشق ہو گیا۔ شعر نمبر 2 ہے: یہ ضد ہے کہ آج نہ آوے اور آئے بن نہ رہے، قضا سے شکوہ ہمیں کس قدر ہے کیا کہیے۔ آوے بھی اس میں استعمال ہوا ہے اس مصرعے میں، اور آئے بھی استعمال ہوا ہے۔ اردو میں یہ دونوں ہی، پرانی اردو میں کم از کم آئے کو آوے کہتے تھے تو استعمال کرتے تھے، اور بن کا مطلب ہوتا ہے بغیر، یعنی جیسے تمہارے بن میں نہیں رہ سکتا، یعنی تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ قضا کا مطلب ہے موت، اور شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنے کو، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شعر میں فرماتے یہ ہیں کہ موت تو بہرحال آنی ہے، لیکن ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی آ جائے، یعنی ہم اپنے حالات سے اس قدر تنگ اور پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی موت آ جائے، مگر موت یہ ضد کر رہی ہے کہ نہیں، آج نہیں، بلکہ میرا جو مقررہ وقت ہے، جو فکس ٹائم ہے، میں اس پر آؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں کہ ہمیں موت سے کس قدر شکایتیں ہیں، جب اسے آنا ہی ہے اور آئے بغیر نہیں رہ سکتی، تو آج کیوں نہیں آ جاتی۔
مطلب یہ کہ اپنے حالات سے اتنے تنگ ہیں، اتنے پریشان ہیں، محبوب کی بے وفائیاں کہہ لیجئے، زمانے کی کہ ظلم کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی موت آیا اور ہم اسے بھلا رہے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو اپنے مقررہ وقت پر آؤں گی۔ تو کہتے ہیں یہ بات ہمارے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ ہماری جو موت ہے وہ بھی ایک مقررہ وقت پر ہی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی، جبکہ ہم اپنے حالات سے اتنے پریشان ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آج ہی آ جائے، تو ہمیں موت سے بڑا شکوہ ہے۔ اس کا شعر نمبر 3 ہے، رہے ہے یوں گاہ و بے گاہ کہ کوئے دوست کو اب، اگر نہ کہیے کہ دشمن کا گھر ہے کیا کہیے۔ اس میں گاہ بے گاہ کا مطلب ہے وقت بے وقت، اور کوئے دوست کا مطلب ہے محبوب کی گلی یا محبوب کا کوچہ یا وہ جگہ جہاں پر محبوب رہتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں اس شعر میں بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے محبوب کو کہ بھائی آپ کے جو رقیب کو مخاطب کیا ہے کہ جب دیکھو جو رقیب ہے وہ ہر وقت دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، محبوب کے کوچے میں موجود رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے جو محبوب کی گلی ہے یا محبوب کا کوچہ ہے اس کو ہم رقیب کا گھر نہ کہیں تو کیا کہیں، کیونکہ انسان جہاں پر زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے۔ تو مرزا غالب نے اپنے رقیب کے اوپر رکھ کر یہ شعر کہا ہے کہ ہم اس کو جب دیکھتے ہیں وہ ہمارے محبوب کے کوچے میں دکھائی دیتا ہے، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا گھر بن گیا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان عموماً رہتے ہیں، اور جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے تو وہ نکلتے ہیں گھر سے، ورنہ گھر سے نہیں نکلتے۔ ہم اور آپ کوئی بھی گھر سے بغیر کسی ضرورت کے نہیں نکلتا، یعنی کوئی خاص کام ہو تو انسان گھر سے باہر جاتا ہے، یعنی جاب پہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے، کالج یونیورسٹی جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے وغیرہ، تو یہ سارے کام ہیں، تو خاص کام ہیں۔ تو کہنے لگے کہ رقیب نے تو جو ہمارا کوئے یار ہے، ہمارے رہنے کی جگہ ہے، اس میں تو ایسی صورت پیدا کر لی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہی اس کا گھر بن گیا ہے۔ اچھا شعر ہے۔ آئیے اب اس کا ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 4۔ زہے کرشمہ کہ یوں دے رکھا ہے ہم کو فریب، کہ بن کہے ہی انہیں سب خبر ہے کیا کہیے۔ اب اس میں زہے کرشمہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ تو ایک کرشمہ ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے کہ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، کسی کو کہنا کچھ اور اندر سے مطلب کچھ ہونا۔ تو اس میں اس شعر میں بھی اصل میں اپنے معشوق کی شکایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو معشوق ہے اس کا آپ یہ ناز اور انداز دیکھیے کہ جب ہم اپنے دل کی بات کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ فریب دے دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بغیر کہے یہ سب کچھ معلوم ہے، اور آپ کچھ بھی نہ کہیے تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو وہ بہانہ اس طرح کا انہوں نے بنا رکھا ہے کہ وہ میرے دل کی بات سنتے ہی نہیں، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ میں اپنے دل کی بات ان سے کہوں، کیونکہ اندر سے وہ جانتے ہیں کہ یہ جب میں اس سے کہوں گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو وہ کہیں گے کہ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے میں اپنا حال دل کہوں گا کہ بھئی ہمیں آپ سے پیار ہو گیا ہے اور ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے وغیرہ، جو بھی ایک عاشق ایک معشوق سے کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ایک کرشمہ بنا رکھا ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری بات سن لیجئے، کہتے ہیں نہیں وہ ہمیں آپ کے بغیر کہے ہی سب پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں اب میں اس کو کیا کہوں، جب میں کہنے کی کچھ کوشش کرتا ہوں تو ان کے پاس یہ بہت ہی خوبصورت جواب ہے کہ جی ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے بات کر کے ہمارے محبوب نے ہمیں اپنے دل کا حال کہنے سے روک رکھا ہے۔ اس کا 5واں شعر ہے، اور اس شعر پر ہم آج کی یہ محفل ختم کریں گے، اور اس کے اگلے جو 4 اشعار ہیں وہ آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کریں گے۔ تو اس کا
غزل کا آخری شعر نہیں بلکہ آج کے پروگرام کا یہ آخری شعر ہے، شعر نمبر 5 ہے اس غزل کا۔ سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پرسش حال، کہ یہ کہے کہ سرے راہ گزر ہے کیا کہیے۔ پرسش حال کا مطلب ہے خیریت معلوم کرنا، یعنی کسی کو پوچھنا، پرسش کہتے ہیں پوچھنے کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے محبوب جو ہیں وہ جب ان سے کبھی بازار میں ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ خوب سوچ سمجھ کر وہیں حال ہم سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ عاشق بازار میں، یعنی ظاہر ہے وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، دل کھول کر بات نہیں کر سکے گا، اور وہ کہیں گے جی ہم نے تو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کا حال نہیں پوچھا، ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا۔ لیکن عاشق انہیں جو کچھ سنانا چاہتا ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں، کم از کم غالب کے زمانے میں، اب بھی شاید کہیں یہ روایت ہندوستان پاکستان میں موجود ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، یہ ہوتا تھا کہ بازار میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی بازار میں صرف آپ کسی کو ملے، آپ نے ان کا حال احوال پوچھ لیا، دعا سلام کر لی اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب اگر کوئی خاص بات کرنا ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے کے گھر پر جایا کرتے، یا کسی ایسی جگہ پر جاتے تھے کہ جہاں بہت زیادہ ہجوم نہ ہو، بہت زیادہ لوگ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب تو چونکہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بازار میں ہم جب ملیں گے تو ہم ایسے ان کے پاس سے نہیں گزر جائیں گے کہ یہ بعد میں ان کو گلہ نہ ہو، تو وہ وہاں پر ان سے خوب سوچ سمجھ کر وہیں حال پوچھنے لگتے ہیں ان کے جو محبوب ہیں کہ بھئی آپ کیسے ہیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے اور وغیرہ وغیرہ کچھ بھی۔ اب وہ جانتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک تہذیب یافتہ آدمی ہے مرزا غالب، یہ بازار میں بہت دیر تک کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرے گا اور نہ یہاں پر یہ اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، کیونکہ محبوب جانتے ہیں کہ ان کو جب بھی موقع ملے گا تنہائی میں یہ اپنا حال دل کہنا شروع کر دیں گے۔ تو محبوب جو ہے وہ بہت شوخ ہے اور بہت چالاک ہے، وہ آس پاس ادھر ادھر دیکھ کر حال پوچھتا ہے کہ تفصیل سے بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور تفصیل کیا ہے کہ وہی اپنے محبوب کو اپنے دل کا حال سنانا۔ تو اس طرح سے محبوب کی جو شوخی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، اس کی چالاکی کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ شعر کہا کہ بھئی وہ تو بہت ہی سمجھ کے کرتا ہے بازار میں وہ ہم سے جو پرسش حال ہے کہ بھئی یہ اگر ہم یہ کہیں گے غالب صاحب کہ بھئی یہ تو شریف آدمیوں کے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، بازار ہے، سرے راہ گزر ہے، یعنی یہاں ساری دنیا گزرتی ہے، تو اب میں یہاں پر آپ سے آپ نے میرا حال پوچھا ہے تو میں آپ سے یہاں پر اپنا حال کیا کہوں۔ تو محبوب اس چالاکی سے مرزا غالب کو ان کے مطلب کی بات ہونٹوں پر لانے ہی نہیں دیتا۔ تو خواتین حضرات، یہ ابتدائی 5 اشعار تھے اس غزل کے، جن کی شرح اور مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب اس کے جو باقی شعر ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوسرے حصے میں شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔